अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिबेट में भली कार माया वजी मेज़बान साहिबा वाहा प्रोग्राम में गुफ्तगू कंदासीं अमरीका ऐं ईरान जे विच में रहंदड़ छिकताण जे हवाले सां। हिन वक़्तु ॿिन्हिनि मुल्कनि जे विच में छिकताण जी जेका सूरत आहे उहा इंतिहाई शदीद सूरत अख्तियार कई वई आहे। ॿिन्हिनि मुल्कनि जे हमलनि जो सिलसिलो बि जारी आहे। तोड़े जो हिन वक़्तु अमरीका जे अंदरि ऐवान पारां अमरीकी सदर खे ईरान ख़िलाफ़ कारवाइनि खां रोकियो वियो। उन जे बावजूदि अमरीकी सदर हिकु भेरो ॿीहर नयनि हमलनि जी धमकी ॾिनी आहे। संदसि चवणु आहे त हिन वक़्तु ताईं ईरान खे एतिरी तकलीफ़ न पहुती आहे। जेके कारवाइनि जो सिलसिलो हाणे शुरू थींदो उन सां ईरान खे वधीक असरु पवंदो। इन खां अलावा नाज़रीन, अब्बास रागची जेके परॾे वज़ीर ईरान जा, उन्हनि जो चवणु आहे त बिना सोच सम्झ जे इहा जेका जारियत आहे उनजी अमरीका खे ॻरी क़ीमत अदा करणी पवंदी। इन खां अलावा मिडल ईस्ट जो अगरि ज़िक्र कयूं त हुसैन जे बाबुल मंदाब जी सामूंडी लंघ खे बंदि करण जे हवाले सां जेका नाकाबंदी हुई उन जे बावजूदि चीन जा जेका ॿिया ऑयल टैंकर्स आहिनि उन्हनि उतां जेको आहे उहे रवाना उतां थी चुका आहिनि। पासा इनकलाब जो हिन वक़्तु बि चवणु आहे त बहरन में जेके बि अमरीकी अॾा आहिनि उन्हनि खे निशानो बणाइण जो सिलसिलो जारी रहंदो। अॼु अमरीकी कंपनी एमेज़ॉन जे डेटा सेंटर ते ॿीहर हमला कया विया आहिनि। इन सॼे सूरत हाल ते गुफ़्तगू कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं सम्झण जी त हिन वक़्तु अमरीका जे अंदरि जेको पीट हेग्सेथ जेका कमेटी जे अॻियां जेके सवाल जो जवाबु ॾिना उनखां पोइ हिन वक़्तु अमरीका जे अंदरि छा सूरत आहे, जेके हमला वधीक तेज़ थियनि पिया, इन सां ओवरऑल पॉलिटिकली केतिरो प्रेशर अमरीकी सदर ते पवण वारो आहे। मिडल ईस्ट जे हवाले सां जीअं त सऊदी सां अमरीका जो हिन वक़्तु डिफेंस एग्रीमेंट थियो आहे, उन खां पोइ ख़िते जे अंदरि जेका ताक़त जो तवाज़ुन आहे उहो केतिरो तब्दील थींदो, इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे वॉशिंगटन DC खां असां सां गॾु आहिनि असद हसन साहब, पाण सीनियर तजिया निगार आहिनि, उन्हनि सां गुफ्तगू कंदासीं। असद हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करेंगे आज के शो में। इंट्रो में जिस तरह मैंने कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं कि आज जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आप अब इस मरहलेवार जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं दोनों ममालिक की, इसको किस तरह देख रहे हैं? और जिस तरह पिछले प्रोग्राम्स में भी आपसे गुफ्तगू हुई थी कि ये कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती हुई अब हमें नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया साइमा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। डेफिनेटली ये एक एस्केलेशन है और अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक एस्केलेशन ट्रैप है जिसके अंदर अमेरिका फंस रहा है। यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि शायद ईरान चाहता है कि अमेरिका इस एस्केलेशन ट्रैप में रहे और उसका नतीजा ये निकलेगा कि अमेरिका कमज़ोर होगा, डिप्लोमेटिकली भी, फाइनेंशियली भी। और ईरान तो ऑलरेडी ये क्लेम कर रहा है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा और उसकी वजह ईरान है। तो ये एक एस्केलेशन, और ईरान ने बहुत कुछ लूज किया है पिछले 47 वर्षों में और पिछले 4 महीने में बिलखसूस। ऑफ कोर्स बड़ी हैवी बम्बार्डमेंट का सामना करना पड़ा है, कई उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल कुछ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के वो तबाह हुआ है। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक बार फिर बड़े वो कहते हैं कि बिगेस्ट एवर अटैक उसकी वो धमकी दे रहे हैं, इंतबा जारी कर रही हैं। और सिचुएशन बड़ी कम्प्लेक्स है। जब भी हम यहाँ पे देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, स्पेशली देखें डेवलपमेंट्स तो वो होती हैं जो डेली बेसिस पे चीज़ें हो रही हैं, हम देख रहे हैं। बट तजियाकार काफ़ी इसमें ये समझते हैं कि अमेरिका के लिए कोई विन विन सिचुएशन नहीं है। और ईरान ने जो है वो अपने जो भी उसके पास आर्सनल्स हैं या मैकेनिज्म है, उसने पूरी दुनिया को चौंकाया भी है, हैरान भी किया है, और ईरान ने डिप्लोमेटिकली भी गेन किया है। लेकिन अब इस वक्त जो एस्केलेशन हो रही है, पहली दफ़ा अब ये अंदाज़ा हो रहा है और ये फियर्स हैं कि अब ये पहले तो 3 मुल्क हैं, बुनियादी तौर पे 2, अमेरिका ईरान की जंग है। अमेरिका ने इंटेंशनली इसराइल को डायरेक्ट अटैक से फिलहाल रोक रखा है, लेकिन लगता ये है कि अब ये रीजनल वॉर की शक्ल में तब्दील हो सकती है और बाकी कंट्रीज जो हैं वो इसमें इम्प्लीकेट हो सकते हैं, बशमूल सऊदी अरेबिया के। सऊदी अरेबिया ने काफ़ी इसमें रिस्ट्रेंट शो किया है। और एक बात हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए जो याद रखने की है वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है जी। अगर सऊदी अरब किसी भी तरह अगर इस जंग का हिस्सा बन गया तो पाकिस्तान के लिए भी अपने आप को न्यूट्रल रखना शायद ज़्यादा आसान ना रहे। सो काफ़ी कम्प्लेक्स, काफ़ी मुश्किल, पेचीदा और थ्रेटनिंग सिचुएशन है पूरी रीजन के लिए। असद साहब, इस हवाले से भी हम जिस तरह हमने देखा कि कुछ अरसे की जंगबंदी के बाद MOU साइन हुआ और उस पर कुछ हद तक जो है दोनों ममालिक ने इतफाक़ किया। अब जो रीसेंट डेवलपमेंट है, सालिस ममालिक तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक एक बार फिर जंगबंदी की तरफ आएँ
اور دوبارہ پیس ٹاکس کو کنٹینیو کریں. لیکن لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہے ایران نے اس جنگ بندی کی تجویز کو, امریکی تجویز کو رد کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ اب بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ انگیج کرے ثالث ممالک کو اور دوبارہ ایران کو جو ہے وہ پیس ٹاکس کی طرف واپس لے آئے؟ دیکھیے سائمہ, ایسا ہے کہ اگر تمام پیس ایفرٹس جو ہیں وہ میڈیٹرز کے علاوہ صرف امریکہ نے اس میں اپنی انٹینشن شو کرنی ہے تو یہ ایک سائن آف ویکنیس ہوگا واشنگٹن کے لیے. آف کورس امریکہ کی جو ایک گلوبل سپرامیسی کہہ لیں یا عالمی سطح پہ اس کی جو بالادستی ہے, وہ اسے پھر بار بار چیلنج ہوگی کہ امریکہ کو ایسی کیا نوبت ضرورت پڑ رہی ہے کہ پہلے تو وہ خود جنگ میں جاتا ہے اور اس کے بعد پوری ایفرٹس کر کے منت سماجت کر کے اسے نکلتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ کچھ چیزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے امریکہ کی, اور اپنے بارے میں کچھ اوور کانفیڈنٹ ہے. ایران نے ابھی تک جو پرفارم کیا اس میں, یہ میرے کہنے کی بات نہیں, امریکہ کے اندر ایکسپرٹس اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی کیپیبلٹی شو کی ہے. لیکن ایک اب سوال یہ بھی اٹھنے لگا ہے کہ کیا یہ صرف ایران کی قوت ہے ملیٹریلی, یعنی جس طرح اس نے انگیج کیا ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اس کی پاسداران انقلاب مختلف سچویشنز کے اندر لڑنے کی بڑی اہلیت رکھتی ہیں, لیکن جو اکوپمنٹ ہے, جو ویپنز ہیں, اسلحہ ہے, وہ کہاں سے آ رہا ہے, جتنا سفسٹیکیٹڈ ہے. یہاں پہ ایکسپرٹس حیران ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر ہفتے ایک نیا ویپن دیکھنے کو ملتا ہے, ایک نئی ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملتی ہے میزائلز کے اندر. اور اب ظاہر انگلیاں اٹھ رہی ہیں روس کی جانب اور چائنا کی جانب کہ کیا یہ سارا کچھ وہاں سے آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ گلوبل ساؤتھ کی بات ہو, ریجنل کوئی بلاک کی بات ہو, تو اس میں ان کا رول تو ہے. اور ظاہر وہ ایڈورسریز بھی ہیں, چاہے امریکہ کے اور دنیا میں جہاں بھی دو مخالف یا حریف ممالک ہوتے ہیں, اگر کسی ایک کو کسی بھی ایک سچویشن کا سامنا ہوتا ہے تو دوسرا اس کے مخالف پلڑے میں اپنا وزن ڈالتا ہے. پاکستانی کی ایگزامپل لے لیں, پاکستان یہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں جو سچویشن ہے وہ انڈیا کی کریٹ کی ہوئی ہے. تو اگر ولیٹائل سچویشن ہوگی اور کسی بھی دشمن ملک کو یہ اپارچونیٹی ہوگی تو وہ اپنا حصہ وہاں پہ ضرور ڈالیں گے. تو اسی طرح امریکہ چونکہ ایک مشکل سچویشن میں ہے, ہم سوویت وار سے دیکھ رہے ہیں, اور پھر یوکرین وار کے اندر امریکہ نے روس کے لیے ٹف ٹائم پیدا کیا ہے پراکسی رہتے ہوئے. تو اب جو ہے وہ رشیا اور چائنا وہ اگر امریکہ کو مشکل ٹائم دے رہے ہیں اپنی ٹیکنالوجی اور ویپنس, کیونکہ وہ کہتے ہیں بڑے پریسائزڈ اور بڑے ایکوریٹ ہیں ٹارگیٹ پہ جا کے لگنے میں, تو اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے. تو نہ صرف یہ کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ریجنل لیول پہ پورا ریجن اب اس میں امپلیکیٹ ہو سکتا ہے اور ایک ایکٹیو وار کا حصہ بن سکتا ہے, بلکہ اس ریجن کے اندر جو دو پاورز ہیں اس کے بارے میں بھی یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا کہ کہیں وہ بھی اس جنگ میں کسی طور شریک نہ ہو جائیں. اچھا اسد, جس طرح سعودی عرب سے ابھی ریسنٹلی جو سول جوہری معاہدہ ہوا ہے امریکہ کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہ جنگ اس وجہ سے شروع ہوئی کیونکہ ایران کے پاس انریچڈ یورینیم ہے, اس کا جوہری پروگرام ہے, تو آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ کیا امریکہ کا مختلف ممالک کے لیے مختلف اسٹینڈ ہے, مختلف نیریٹو ہے, خود تو وہ دوسرے ممالک کو جوہری پروگرام کے لیے جو ہے وہ اس کو راضی کرتا ہے, اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے, لیکن ایران کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ مختلف ہیں. تو آپ کیا ہمیں بتائیں گے کہ اسٹریٹجی کیا ہے امریکہ کی ٹورڈز مڈل ایسٹ کے جو دیگر ممالک ہیں؟ ابھی جو ریسنٹ جو سول جوہری معاہدہ ہوا ہے اس کو امریکہ کے اندر کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے, اور کیا یہ اب خدشہ بڑھ نہیں گیا کہ جس موقف پہ امریکہ نے ایران سے جنگ شروع کی, امریکہ خود ہی اس موقف پہ اب چل رہا ہے؟ نہیں سائمہ, کو تھوڑا مختلف اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. امریکہ یا امریکہ نے یونائٹڈ نیشن کے بینر کے نیچے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے, تو یہ جو دنیا کہہ لیں یا جو ورلڈ آرڈر موجود ہے وہ اس میں یہ بات ہے, یہ صرف امریکہ کا مطالبہ نہیں ہے, امریکہ کی خواہش نہیں ہے, امریکہ آف کورس اس کو انفورس کرتا ہے کہ دنیا کے اندر نیوکلیئر ویپنز نہ ہوں. نیوکلیئر ٹیکنالوجی اینڈ نیوکلیئر ویپنز, اس کو الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ایران اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا جنگ بندی کے بعد, تو آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلانیہ کہا کہ ایران کو اتنا ہی حق حاصل ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا جتنا دنیا کے کسی اور ملک کو. اب جب ہم نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں یا تو اس کا پرپز سویلین پرپز کے لیے ہوتا ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آج کل
ایون اگر آپ کینسر کی میڈیسن دیکھتے ہیں تو اس کو نیوکلیس میڈیسن کہا جاتا ہے, جی ٹھیک ہے نا, اس کے اندر بھی نیوکلیئر یوز ہوتا ہے. اگر ایگریکلچر میں بوم آتا ہے, نئے نئے جو اس کے لیے کھادیں کہہ لیں یا باقی جو جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ایگریکلچر کے لیے, اس کے اندر نیوکلیئر کانٹینٹ ہوتا ہے. آپ یہ اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ انرجی, بجلی بنانے کے لیے, اب بجلی پاکستان جیسے ملک میں کتنا کرائسس ہے, تو یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے سویلین پرپس کا اس کو استعمال کرتے ہیں. اور امریکہ کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امریکہ اگر ایران سویلین پرپس کے لیے اپنا نیوکلیئر پروگرام جاری رکھتا ہے, لیکن یہ جو انریچڈ یورینیم ہے جس کے اندر یہ خدشہ پیدا ہو جائے کہ اس کے بعد وہ ویپنز میں تبدیل ہو سکتی ہے اور دوسروں ملکوں کے حملے میں تبدیل ہو سکتی ہے, تو اس پہ کنسرن رہیں گے جب تک پھر خاص طور پہ وہ ایسے ملک جس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم فول پروف نہ ہو, جہاں پہ باقی دنیا کو خطرہ اور خدشہ نہ ہو کہ اس کے نیوکلیئر پروگرام سے زندگی کو, احیاء کو, ارد گرد کے ممالک کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ دو مختلف باتیں. اور ابھی جو سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیل کی بات آپ نے کی ہے وہ بھی سویلین پرپس ہے, بلکہ اس میں بھی جب کرٹیسزم شروع ہوا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھوڑا اس کو واضح کیا ہے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ امریکی کمپنیاں جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں گی اور وہ جو سویلین پرپس کے لیے جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ اس کی انسٹالیشنز ہوگی اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے کام کریں گی. اور سعودی عربیہ ظاہر ہے اس کے بدلے میں گیو اینڈ ٹیک ہوتے ہیں, اور سعودی عرب سے وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی اس صورت میں سعودی عرب جا سکتی ہے اگر وہ ابراہم اکارڈ کا یعنی معاہدہ ابراہیمی کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہی برین چائلڈ ہے اس کا وہ حصہ بنے. اب یہ ایک بڑی سخت کنڈیشن ہے کیونکہ جو کرنٹ حالات ہیں, سچویشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر, جس میں فلسطین, غزہ, اس کو تقریباً نیست و نابود کر دیا گیا ہے. اور ٹو اسٹیٹ تھیوری جو ایکنالج ہے اقوام متحدہ سے بھی, پاکستان جیسے ملک بھی ظاہر اسی پہ بلیو کرتے ہیں کہ جب تک اس کا وہ سلیوشن نہیں نکلے گا تب تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا مشکل ہوگا. باقی ملکوں کے درمیان ظاہر تعلقات ہونے چاہیے, اسرائیل کے ساتھ بھی بنتے ہیں تو کوئی بڑا مذائقہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا ہے پچھلے 70 سال سے, تو اس کو تو دیکھنا پڑے گا. تو اب سعودی عرب کے سامنے ایک مشکل ٹاسک ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ سعودی عرب کا اتنا انفلوئنس ہے پاکستان کے اوپر کیونکہ وہ پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد بھی کرتا ہے, فائنینشلی بھی سپورٹ کرتا ہے, ڈپلومیٹکلی بھی ساتھ ہوتا ہے, اور اب یہ معاہدہ بھی ہو چکا ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے, کیا سعودی عرب اپنی نیوکلیئر نیڈز کے لیے یہ کر سکتا ہے. باقی چیزیں تو لیک ہوتی ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ہر ملک نے جس نے بھی نیوکلیئر ویپنز بنائے ہیں بشمول پاکستان کے جو نیوکلیئر پاور بنی ہے, تو وہ دنیا ان کو کوئی اجازت تھوڑی دیتی ہے, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لیک ہوتا ہے. سو اب ایک دفعہ کوئی ٹیکنالوجی اس نوعیت کی وہاں چلی جائے, باقی تو اس کو انریچ کرنا یا ایڈوانس لیول پہ لے جانے کی بات ہے. تو بالکل ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آگے چل کے سعودی عربیہ بھی یہ چاہے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے وہ ایک نیوکلیئر پاور ہو, لائک پاکستان, لائک انڈیا, اس ریجن کی میں بات کر رہا ہوں. تو لیکن فی الوقت جو بات ہو رہی ہے وہ سویلین سیکٹر کے اندر نیوکلیئر پاور کی ہے. اچھا, اب بات کرتے ہیں امریکہ کے اندر. پیٹ ہیگزٹ صاحب کمیٹی کے سامنے جب پیش ہوئے اور اس جنگ کے لیے مزید جو ہے وہ بجٹ کی بات ہوئی ہے ابھی, تو اس پہ کافی جو ہے پولیٹیکلی ان کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے ابھی. تو مزید اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ کے لیے جو بجٹ چاہیے اس وقت وہ اس کی اپروول ہوگی, اور جبکہ ڈیموکریٹس تو یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو فوری طور پہ بند کیا جائے. آپ ہمیں اس حوالے سے مزید جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کیجیے گا کہ امریکہ کے اندر اس وقت جنگ جو ہے وہ اتنی مقبول نہیں ہے, اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ اپروو ہو جائے گا. اس میں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو مشاہدہ ہے پچھلے کئی برسوں کا, مخالفت, سیاسی مخالفت اور بڑے کرٹیکل ایشوز پہ ایک دوسرے کے بالکل 360 ڈگری پہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہونے کے باوجود نظام اپنے ملک کے صدر کو اکیلا نہیں چھوڑتا, سسٹم اپنے ملک کے صدر کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اب ایک فل سکیل وار ہے, فل سکیل وار ہے. اگر وہ صحیح شروع کی گئی ہے, وہ غلط شروع کی گئی ہے, لیکن امریکہ اس جنگ کے اندر ہے. امریکہ کے یہاں پہ اس کو ظاہر ہے وہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں, اپنے سولجرز کو جن کی اسیسینیشن وہاں پہ ہو رہی ہے, وہ اپنے, تو اس کی ایک ویلیو ہے. ان کو کوئی ایسے نیتا پھر یا راستے میں نہیں چھوڑ سکتا.
یہ ممکن ہے کہ پارشل جتنی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم ڈیفنس سیکرٹری جتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، انہوں نے $87 بلین کہا ہے، اتنا نہ ہو، لیکن ایسے بھی نہیں ہوگا کہ ان کے پاس جنگ کے لیے اخراجات نہ ہوں. وہ ٹھیک. امپاور کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، کرٹیسائز بھی کرتے رہیں گے، لیکن وہ ان کو بیچ منجدار کے اور جنگ کے میدان میں ایسے نیتا نہیں چھوڑ دیں گے. یہ امریکہ کا سسٹم، اس کو جتنا ہم نے اسٹڈی کیا ہے وہ یہ کہتا ہے. مخالفت بھی ہوگی، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رجسٹر کرائیں گے کہ ہم اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں، لیکن معاملہ اب امریکہ کا ہے، چونکہ امریکہ وہاں پہ انوالو ہے، تو اس لیے ہم 87 بلین نہیں، لیٹس سی کہ یہ 30 بلین اپروو کر دیتے ہیں، 50 بلین کر دیتے ہیں، تو کانگریس الٹیمیٹلی جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا آصف صاحب، اس حوالے سے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ کنٹینیو نہیں ہو پاتی اور یہ جنگ اور پرولونگ ہوتی ہے، تو دونوں ممالک کا اس پہ اوور آل اس کو امپیکٹ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، امریکہ کے اندر بھی اور ایران کے حوالے سے بھی؟ کیونکہ ایم او یو سے پہلے کا جو ایران ہے اب وہ قدر مختلف ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اگر ایم او یو پہ اتفاق ہونے کے باوجود اگر پیس ٹاکس آگے نہیں بڑھتی تو منظرنامہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر پیس ٹاک آگے نہیں بڑھتی ہیں تو پھر دو ہی صورتیں ہیں. ظاہر ہے یہ جو ایک کرنٹ ویو ہے، ظاہر اس میں کوئی ووٹس آن گراؤنڈ تو ہے نہیں ہے، یہ ریئل اسٹرائکس ہیں دونوں طرف سے، وہ چلتے رہیں گے اور دونوں ملک اپنا نقصان کرتے رہیں گے. ریجن کے اندر نقصان ہوگا، اور خطرہ تو یہ بھی ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے پھر وہ دنیا پوری جو ہے وہ ایک گلوبل ریسیشن کی طرف جا سکتی ہے. کیونکہ جب آپ انرجی راؤٹس جو ہیں وہ بند کریں گے، انرجی کی جو پرائسز ہیں وہ اوپر جائیں گی، تو اس کی قیمت دنیا کے تقریباً ہر ملک کو دینا پڑے گی. اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ریجنل ایسکلیشن ہوتی ہے، سعودی عربیہ، پاکستان، عمان، یو اے ای، یہ سارے ملک اس کا باقاعدہ حصہ بن جاتے ہیں کسی جنگ کا، تو پھر ظاہر ہے یہ اور تکلیف دہ ہوگا. جابز جائیں گی، لیبر جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی، خاص طور پہ جو خلیجی ممالک کے اندر ہے پاکستان کی اور باقی ریجنز کی. سو اس کا نقصان پوری دنیا کے ہے گا، اور اس کی پولیٹیکل پرائسز بھی ہیں. امریکہ زیادہ اس کی پولیٹیکل پرائس پے کرے گا، اور اس کی ایک ہیجمنی جو ہے وہ چیلنج آلریڈی ہو چکی ہے، اس کو مزید نقصان پہنچے گا. لیکن ایک جو خطرہ ہے سائمہ، میں پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہا یا کسی اور میں بھی، وہ خطرہ یہ ہے کہ ایران نے ابھی تک تو جو پلے کیا، اگر بھلے وہ اپنے کہنا چاہیے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے ڈیفنس میکنزم کے تحت اٹیک کر رہا ہوں، اور اس نے اٹیک کیا پریسائز اور ٹارگیٹڈ، اور اپنی ملٹری پاور جو ہے وہ شو کی. لیکن اب اگر تنگ آمد بجنگ آمد پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ مجبور ہو جائیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اس طرح کے معمول کے ایریل اسٹرائک سے ختم نہیں ہو رہی، بمبنگ سے ختم نہیں ہو رہی، تو پھر کسی بڑے خاکم بدن اگر اس ایونٹ کی طرف جاتے ہیں، جیسے ایٹم بم کا استعمال ہے، ہم نے ناگاساکی ہیروشیما میں دیکھا ہے، تو پھر ظاہر بہت بڑا نقصان ہے پورے خطے کا، پورے ریجن کا، پوری انسانیت کا. بالکل. تو اور کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا. تو الٹیمیٹلی دونوں پارٹیوں کو ڈپلومیسی کو ہی موقع دینا چاہیے، اور سفارتکاری کے ذریعے ہی دوبارہ مذاکرات کی میز پہ آنا چاہیے. حتیٰ کہ اگر ایٹم بم بھی استعمال ہو جائے تو اس کے بعد بھی انہیں آنا تو میز پہ ہی ہے. صرف ابھی انفارچونیٹلی یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں کوشش یہ کر رہی ہیں کہ وہ ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کی میز پہ آئیں، تاکہ وہ ایک بہتر ڈیل، اب پھر ایک نئی ڈیل ہوگی کہ وہ بہتر ڈیل نیگوشیٹ کر سکیں اپنے لیے. صدر ٹرمپ پہ بھی یہ پریشر ہے ان کے اوپر، تو آلریڈی ڈیل کرنے کے بعد بھی کرٹیسزم تھا کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب یہ وہ ڈیل ختم ہو گئی ہے، اب ہم دوبارہ وار میں ہیں، اب دوبارہ نئی ڈیل ہوگی، تو ظاہر نئے معاہدے، نئی شکلیں، نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی. سو تکلیف دہ اچھا، ہے. نئی ٹرمز کنڈیشن ہوں گی تو پھر کیا ثالث بھی نئے ہوں گے؟ دیکھیں، اس کو انیشیٹ تو پاکستان نے کیا، اور پاکستان کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ قطر بالخصوص وہ زیادہ متحرک ہے، ترکی بھی ساتھ اب اس میں شامل ہو گیا ہے. اب پاکستان کی جو نیک نیتی ہے اور جو ایفرٹس ہیں وہ کبھی بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی. ہاں، آگے چل کے ثالثین میں قطر کو زیادہ اہمیت اس لیے مل سکتی ہے کیونکہ قطر کے پاس پاکستان کی نسبت ظاہر ہے اس کی ایک فائنانشل پوزیشن ہے، کیونکہ اس میں کئی طرح کی فائنانشیل گارنٹیز آ جائیں گی. تو جیسے ہو سکتا ہے کہ ایران کہے کہ ہمارا لاس پورا کرنا ہے، تو جو امریکہ ایران کے فریزڈ ایسٹس ہیں وہ کچھ قطر میں پڑے ہیں، وہ کہیں کہ اوکے قطر وہاں سے کچھ دے دے، یا قطر اپنا بہانہ کرتے ہوئے کہ جی ہم کسی فنڈ میں پیسے رکھ رہے ہیں، تو قطر کی اہمیت بڑھ جائے گی. لیکن پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان نے بہت شاندار اور ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے.
अच्छा, डेमोक्रेट्स की बात करें तो डेमोक्रेट्स की तरफ से जो इसराइली फ़ौजी इमदाद बंद करने के हवाले से जो बात हुई है, उस पे इसराइली जो लॉबिंग है आप अमेरिका के अंदर, वो फंडिंग जो है उन्होंने बंद करने की बात की है। तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा मिड टर्म इलेक्शंस में? एपैक बहुत ज़्यादा मौसर लॉबिंग का इदारा है जो इसराइल के लिए करता है, तो और इंडिविजुअल्स के लिए भी, पार्टीज के जी। लिए भी। लेकिन पहली दफ़ा हमने पिछले कई बरसों में, कई दहाइयों में देखा है कि उसका वो असर रसूख जो है वो नहीं रहा। पब्लिक के अंदर पहले जंग की मुखालफत में आप कह सकते हो कि टिल्ट आ चुका है। कांग्रेस में भी पहली दफ़ा हम लोग बोलते हुए देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा शौक एपैक के लिए ये है कि वो उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टियों से नामजदगी लेने में भी कुछ कामयाब हुए हैं जो ओपनली इसराइल के ऊपर तनकीद करते आए हैं। सो इसलिए एपैक का काम बढ़ गया है। जहाँ तक मिड टर्म इलेक्शन की बात है, मिड टर्म इलेक्शन में अभी तक अपेरेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप को नुकसान है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी ऐसे एक्शन पे मजबूर कर देंगे जिसमें वो पूरी सिविलाइजेशन के लिए खतरा बन जाएं और वो कर गुजरे, और उसके बाद वो अपने लोगों में ये रजिस्टर करा देंगे, देखिए हम जंग भी जीत गए हैं और हमने अमेरिका को हमेशा के लिए महफूज बना लिया है, तो उनका फिर ये नैरेटिव बिकने वाला होगा। तो इसलिए जहाँ पे ये खदशात हैं कि करंट सिचुएशन प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इलेक्शन में खतरनाक है और उनकी पार्टी के लिए, वहां पे अगर वो विक्टोरियस होकर फतेहमंद होकर निकलते हैं तो ये याद रखने की जरूरत है कि वो टोटली फिर एक तरह का अच्छा, नक्शा अगर तब्दील हो इसराइल की सकता बात है। करें तो इसराइल में जो इलेक्शंस होने वाली हैं अक्टूबर में, उसके आप नताइज किस तरह देख रहे हैं? नेतन्याहू की पॉलिटिकल इस वक्त जो स्ट्रेंथ है उसको किस तरह देख रहे हैं? क्या इस जंग से उनको मज़ीद फ़ायदा होगा या फिर अब हालात कुछ मुख्तलिफ हैं? देखिए, मज़ीद जंग तो नेतन्याहू के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसराइल के अंदर ये सेंटिमेंट है कि अब अगर इस हद तक बढ़ ही गए हैं तो इस काम को फिनिश करें, कंप्लीट करें। तो नेतन्याहू के लिए तो इसमें एडवांटेज हो सकता है, और नेतन्याहू की ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि उनकी पर्सनल सर्वाइवल भी इसलिए है, इसी में है कि वो इलेक्शन जो है वो जीतें। और वरना जो है कि उनके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, उनको सामना करना पड़ सकता है अकाउंटेबिलिटी का, उनको सामना करना पड़ सकता है मुकदमात का। लेकिन इसराइल के अंदर करंटली पॉपुलर सेंटिमेंट यही है कि बस ठीक है, अब आगे बढ़िए और इस काम को कंप्लीट करें जो आपने शुरू किया है। तो ये डिटरमिन करेगी इसराइल का और इसराइल का पॉलिटिकल फ्यूचर। लेकिन ये है कि नेतन्याहू ने समहाउ पिछले 30-40 साल के अंदर मैनेज किया है अपने आप को रजिस्टर कराने में, और कभी इत्तेहाद के जरिए, कभी सादा अक्सरियत के जरिए। सो काफ़ी दिलचस्प होगा देखना आगे इसराइल का इलेक्शन। ठीक है, असद हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपना कीमती तजिया हमसे शेयर किया। नाज़रीन, असद हसन साहब वाशिंगटन DC का असां सां गॾु हुया ऐं अमरीका ईरान जे हवाले सां तव्हां उन्हनि जी गुफ़्तगू ॿुधी। हिते प्रोग्राम में मुख़्तसिर ब्रेक शामिल कंदासीं। ब्रेक खां पोइ गुफ़्तगू कंदासीं भारत जे अंदरि कॉकरोच जनता पार्टी जो जेको एहतजाज सियासी तौर ते नरेंद्र मोदी जे लाइ केॾो चैलेंज थियणु वञे पियो, ऐं ओवरऑल जेको पॉलिटिकल सिचुएशन आहे भारत जे अंदरि हिन एहतजाज खां पोइ, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, डिबेट जे हिन हिस्से में गुफ़्तगू कंदासीं भारत जे अंदरि कॉकरोच जनता पार्टी जे भरपूर एहतजाज खां पोइ नरेंद्र मोदी जी हुकूमत हिन वक़्तु तमामु घणे प्रेशर में अची वई आहे। मोदी सरकार 1.5 महीने खां पोइ CJP जे एहतजाजी तहरीक जे सबबि इम्तिहान जे पर्चा जेके लीक थियण जे हवाले सां फास्ट ट्रैक अदालतुनि जे क़याम जो फ़ैसिलो कयो आहे, पर CJP जे तर्जुमाननि जो चवणु आहे त इहो फ़ैसिलो काफ़ी न आहे जेसिताईं तालीम वारो वज़ीर इस्तीफ़ा नथो ॾिए। नाज़रीन, इहा जेका तहरीक आहे शुरूआत में मई जे अंदरि इम्तिहानी पर्चनि जे लीक थियणु ऐं बेज़ाब्तगियुनि जे हवाले सां शुरू कई वई हुई, जेका ऑनलाइन बुनियाद ते हुई। हिन खां पोइ हिन वक़्तु उहा जनता पार्टी मैदान में आहे ऐं रोडनि ते सरापा एहतजाज बणियल आहे। तालीमी निज़ाम जे हवाले सां तमामु गंभीर सूरतहाल आहे ऐं हिन सॼे निज़ाम जे हवाले सां उन्हनि जी तहरीक हिन वक़्तु भारत जे अंदरि जेके तमामु मुतहरिक तहरीकूं आहिनि उन में सभ खां अॻिते ही लीड कंदे नज़र अचे पई। इन सॼी मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासीं। जीअं त इन खां अॻु में बांग्लादेश जे अंदरि बि नौजवाननि पारां भरपूर एहतजाज कयो वियो हो ऐं उन एहतजाज जे सबबि जेका उते हुकूमत हुई उहा उन्हनि गोॾा खोड़ियो ऐं हिन वक़्तु ओवरऑल भारत जे अंदरि बि इन क़िस्म जी जेका तहरीक शुरू थी आहे
इन सां ख़िते जे जेके मुल्क आहिनि उन ते कहिड़ो असरु पए पियो? छा जेका जेनज़ी आहे उहा सिर्फ़ु जेका आहे उहो सरहदुनि ताईं न आहे, पर इहा जेनज़ी जी जेका सोच आहे ऐं निज़ाम जी शफ़ाफ़ जे हवाले सां ऐं बेज़ाब्तगियुनि जे हवाले सां इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ्तगू कंदासीं। असां सां हिन वक़्तु फ़ोन कॉल ते मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार हैं शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जिस तरह इंट्रो में मैंने जिक्र किया कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से, शुरू में जब ये तहरीक शुरू हुई तो सब ने कहा कि ये तो सिर्फ ऑनलाइन हद तक रहेगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के लिए दर्द सर बन चुकी है ये तहरीक, और वो ये कह रहे हैं कि जब तक जो मिनिस्टर एजुकेशन इस्तीफ़ा नहीं देगा तब तक उनका जो ये एहतजाज है वो जारी रहेगा। मसला सिर्फ किसी एक मसले पर तहरीक का होना नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे आप इस मूव को किस तरह देख रहे हैं? बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट मूवमेंट आपने देखी, उसके बाद अब भारत में हम ये देख रहे हैं, तो क्या आप मंजरनामा देख रहे हैं इस वक्त भारत के अंदर? देखिए, जो ग्लोबल सतह पे हम देख रहे हैं कि सरमायादाराना निज़ाम बहुत अरसा पहले नाकाम हो चुका है और कॉरपोरेशंस के बाद अवामुन नास में अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, क्योंकि अवाम के जो मसाइल हैं उनको किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी जो है सुनवाई नहीं हो रही है। जमहूरियत जो है कमज़ोर हुई है। अगर आप ग्लोबल सतह पे देखें, उसका इंडेक्स देखें, तो हम अपने रीजन के अंदर भी आ जाएं तो जिस तरह श्रीलंका के अंदर हंगामे हुए, बांग्लादेश के अंदर हुए, इंडिया में हुए, और ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं तो हर जगह बेचैनी है, बेरोज़गारी है, और अमीर और गरीब के अंदर जो तफावत है, जो फ़र्क है, वो इतना बढ़ता जा रहा है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। और पॉलिटिकल सिस्टम जो है या पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रही। इंडिया के अंदर देखिए कि इंडिया जो एक सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार था और वो ये कहते थे कि जी हमारे यहाँ एक सेकुलरिज्म है जिसके अंदर तमाम मज़ाहब के लोगों को आज़ादी से रहने की जो है इजाज़त है। ऐसा नहीं साबित हुआ, जबकि दुनिया की एक बदतरीन मिसाल बन गए हैं कि जिस तरह एक गज़ा में जेनोसाइड है और एक यहाँ पर जो है हिंदुत्व के एजेंडे से जो मुखालिफ मज़ाहब हैं वो तमाम 1 by 1 टारगेट हो रहे हैं। पहले तो होता था मुसलमान टारगेट होते थे, अहमदाबाद में जो है कत्लेआम होता था, हैदराबाद के इलाकों में होता था, यूपी में। फिर आप देखिए कि वो बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पे आप देखें कि जो पिछले दिनों ईसाइयों के ख़िलाफ़ जो हैं उनके मजहबी मकामात को जलाया गया, गिरजाघर जलाए गए। उससे पहले भी आप देखिए कि जो सिखों की मूवमेंट थी उसको भी इस सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो है मजहबी बुनियाद पे लिया गया। जब संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने खालिस्तान की तहरीक का आगाज किया, दर हकीकत जमहूरियत भी कमज़ोर हो रही है और जमहूरियत के नाम पर जो जमातें आ रही हैं उनके अंदर एक फसाइयत और फाशिज़म इस तरह से आ रहा है कि जिसकी एक क्लासिकल एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पहले उसकी शक्ल पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम के तहत आती है, करप्शन के और पॉपुलर नारे ऐसे किए जाते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अमेरिका फर्स्ट हो जाएगा, ट्रम्प जैसे लोग आ जाते हैं, और वो अमेरिका फर्स्ट कभी भी नहीं हो सका। ना वो मिलिटरीली हो सका, ना वो इक्तसादी तौर पे हो सका, और ना वहाँ पे रोज़गार है, और ना उनके कोई ट्रेड डेफिसिट और जो ट्रेड इस्तेसाल करके $1 ट्रिलियन की सऊदी अरब से जबरी इन्वेस्टमेंट करा लें, भत्ते ले लें, वेनेजुएला पे कब्जे कर लें, उनके सदर उनकी अहलिया को उठा के ले जाएं, उनके तेल के कुओं पे कब्जा कर लें, इससे पहले इराक के तेल के कुओं पे कब्जे कर लें। तो इस तरह के कब्जे करके माली मफादात हासिल करके जो है एक साम्राज्य हथकंडे के तौर पे तो वो निज़ाम चला। लेकिन इंडिया में जहाँ तक हम समझते हैं कि ख़ास तौर पे कांग्रेस आई के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी पॉपुलिस्ट नारों के ज़रिए आई है, तो हम समझते हैं कि वो
ہندوتوا کا اور ایک ہندو ریاست کا ایجنڈا جب سے لے کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئنسائڈ ہمارے ریجن میں جو ہو رہا ہے گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا، تو وہ یہاں پر عالمی امن کو، علاقائی امن کو بھی نہ صرف تباہ کر رہا ہے، ہماری اقتصادیات کو برباد کر رہا ہے، ہمارے ہاں ٹریڈ کو، مہنگائی بڑھ گئی ہے. اب یہ تیل اگر رک گیا ہے تو آپ دیکھیے کہ جو ہے ہمارے ممالک کے اندر جو ترقی پذیر بھی نہیں ہیں، جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو مقروض ممالک ہیں، جن کی معیشت قرضے کی ہے، جس طرح پاکستان ایک قرضے کی معیشت پر چلتا ہے، دعوے جتنے مرضی کریں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں بالکل کہ ہم جو ہے سود ادا کرنے کے لیے بھی نئے قرضے لیتے ہیں. تو ساری صورتحال میں ہم اورنج ٹرین کے دعوے کریں یا کچھ بھی کریں، لیکن ہم قرض کی معیشت پہ چل رہے ہیں. اور اسی طرح ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہم جو ہے دیوالیہ ہونے سے بچے تو ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس سارے پروسیس سے یہ نہیں ہوا کہ آؤٹ رائٹلی باہر نکل گئے ہیں. تو ہمارے جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی روزگار کا تحفظ نہیں ہے، کوئی مستقبل کی جو ہے کوئی پیش بندی نہیں ہے بالکل کہ ان کے اندر کچھ نظر انہیں آ رہا ہو کہ کوئی سیاسی عمل یا کوئی قیادت یا کوئی لیڈرشپ یا کوئی سیاسی پروگرام ایسا ہے جو یہ محسوس بھی کر رہا ہو کہ ہمارے ملک کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے کہ ان کے مستقبل کا کیا بنے گا. وہ بے روزگار سڑکوں پہ پھریں بالکل گے، اور وہ بے روزگار لوگ جو بالکل تعلیم بھی نہیں حاصل کر سکے، کیا وہ کب تک ٹیلی فون چھینیں گے لوگوں سے، کب تک جو ہے گن کلچر کے ذریعے لوگوں سر کو اگر بات کے کریں گھروں. بھارت کے اندر جو اس وقت سی جے پی کی تحریک آپ نے دیکھی، اس کی جو فین فالوئنگ تھی شروع میں ہم نے جب دیکھا، لیکن اب جو سڑکوں پر نظر آ رہا ہے بھارت کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صرف عوامی تحریک ہے، پروٹیسٹ ہے، یا پھر اس کو آپ مستقبل کی ایک سیاسی تحریک کے طور پر دیکھ رہے ہیں بھارت کے دیکھیے اندر؟ یہ ٹریگر پوائنٹ ہے، یہ جو بچے ہیں جی جو کالجوں سے یونیورسٹیوں سے آئے ہیں، جنہوں نے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے مظاہرے کرتے تھے، لیکن اب جو پرچہ لیک ہونے پر 1 مہینے سے احتجاج ان کا جاری تھا، اور جب ان کے احتجاج پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی، چونکہ دیکھیے کہ ان گھروں کے بچوں کے جب یہ پرچے لیک ہو جاتے ہیں تو پرچے خریدنے والے امیر لوگوں کے بچے میڈیکل میں داخلہ لے لیتے ہیں، اور محنت کرنے والے غریب بچے جو ہیں وہ اپنے مستقبل کو سے محروم ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اتنے وسیع پیمانے پر عرصے سے ہو رہا ہوگا کہ وہ 1 مہینے سے جب سنا نہیں گیا تو رد عمل کے طور پر وہ پارلیمنٹ جا کر بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جس فاشسٹ طریقے سے ان کو جو ہے مارا پیٹا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو وہ ٹریگر پوائنٹ بن گیا کہ انہی کے گھروں کے اندر جو دکھڑے ہیں، جو مہنگائیاں ہیں، جو غیر یقینی کی کیفیتیں ہیں، جو سارے مسائل ہیں، صحت کے ہوں، مہنگائی کے ہوں، کچھ بھی ہوں، بے روزگاری کے ہوں، وہ تمام چیزیں پھر یکجا ہو جاتی ہیں. کہ آپ دیکھیے کہ سماج کا شعور جو ہے کیسے یکجا ہوتا ہے کہ اس وقت بتدریج انٹیلیجنسیا بھی جو ہے ساتھ اٹھا ہے، فنکار، سینسٹیو لوگ، انٹیلیجنسیا، شبانہ اعظمی، کیفی اعظمی صاحب کی جو ہیں بیٹی ہیں، وہ فیض احمد فیض کی نظمیں جو ہیں سڑکوں پہ پڑھ رہے ہیں. تو ایک انقلابی تحریک آ رہی ہے، اور ایک سیاسی تحریک میں اس کی جو ہے ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، کیونکہ موجودہ سیاسی فاشسٹ نظام جو ہے وہ ایک مخصوص جو ہے طبقے کے لیے ہے جو ہندوتوا کے ایجنڈے پہ ہے، اور وہاں کے نوجوانوں کو، عوام الناس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ والا سیاسی نظام جو ہے ان کے دکھوں کا، ان کے جو ہے مستقبل کا کوئی سلوشن دے گا. تو جو فاشسٹ ہے اس کا رد عمل فاشزم کا تو ہونا تھا. جب ان بچوں کو اس طرح سے مارا پیٹا گیا تو اس کے اوپر جو ہے سماج کے اندر ایک بے چینی ہے، اور ایک جو ہے ٹریگر پوائنٹ بنا، اور وہ باہر نکل آئے ہیں. تو اسی طرح اگر اس میں کانگریس آئی اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں آئیں، اسمبلی تک بات پہنچی، اور اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو دیکھیے اس میں بھی ایک بات آتی ہے کہ یہ جو کاکروچ پارٹی بنی وہ یہ اس بات پہ بنی کہ جب چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی جو ہے نوجوانوں کا
مذاق اڑائے، ان کی تضحیق کرے، تو انہوں نے اس کے رد عمل کے طور پر جو ہے کاکروچ پارٹی بنائی، اور جو ملینز کے اندر جب اس کا رد عمل گیا. لیکن یہ معلوم تھا کہ یہ سوچ اور فکر پائی جاتی ہے جس میں نفی ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کی پالیسی سے اختلاف ہے نوجوانوں کا بھارتی. اچھا سر، بنگلہ دیش میں بھی آپ نے یہی صورتحال دیکھی کچھ ماہ قبل الیکشن سے پہلے، جو وہاں تحریک چلی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، پھر ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کا ایک ریفلیکشن اب بھارت میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس سے کچھ سبق سیکھے گا؟ پاکستان کو کیا، پوری دنیا کے لیے یہ ایک سبق ہے. تب یہ جس طرح سے رائٹ ونگ کی پالیٹکس، انتہا پسند پالیٹکس کا جو ہے اجرا یورپ میں نظر آ رہا ہے، اور جمہوریت ایک بیک بینچ پہ جاتی ہوئی اور دفاعی نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری جانب یہ احساس نوجوانوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح سے لا تعلق رہے، جو 70 کی دہائی میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک حریت پسندی ہوتی تھی نوجوانوں میں، لا تعلق نہیں ہوتے تھے. اگر مہنگائی ایک آنے کی بھی چینی کی بڑھتی تھی تو نوجوان اس پہ اپنا رد عمل دیتے تھے. لیکن یہ جو سارا پروسیس پچھلے دنوں پاپولسٹ پارٹی کا ہوا، اور جس طرح سے اس کو سارا مس گائیڈ کیا گیا، اور ڈی پولیٹیسائزیشن کی جو ہے یہاں پہ انڈائریکٹ بہت ڈیپ ڈاؤن ورکنگ کی گئی، اور تھرڈ پارٹی جنریٹ کر کے لوگوں کو ڈس اورینٹڈ کیا گیا کہ وہ ایک سیاسی ایجنڈے کی بجائے وہ شخصیت پرستی کے پیچھے ان کو لگا دیا گیا. تو لہٰذا اب ضرورت یہاں پہ یہ ہے کہ شخصیت پرستی تو مسائل کا حل نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی یوتھ کے بہت زیادہ مسائل ہیں، نوجوانوں کے اندر رد عمل ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو بلوچستان کے حالات دیکھیں، کے پی کے میں دیکھیں عمومی طور پر. اب آپ نے رد عمل دیکھا ہے حالیہ دنوں میں کشمیر کا، ٹھیک ہے، اور ایون گلگت بلتستان میں بھی اس کے رد عمل جو ہیں سامنے آ چکے ہیں. تو ہمارے لیے یہ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ جانا چاہیے ہمارے ہاں وہ طاقتور حلقوں کو اور وہ ایلیٹ کلاس کو جو ایک نشے کے عالم میں مجھے دکھائی دیتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کب تک آپ کاسمیٹک چینج کریں گے. اور کاسمیٹک سلوشن جو ہے، میں کسی کی طرف کاسمیٹک اشارہ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر جو ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے SIFC سے کیا نکالا، فورن انویسٹمنٹ تو نہیں آئی. فورن انویسٹمنٹ جب تک نہیں آئے گی جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا. سیاسی استحکام جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ سیاسی لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے. تو یہاں پر تو جا کر شہباز شریف جو ہیں وہ بیٹھ گئے کسی کی گود میں. تو جب آپ معاشرے کو متحرک نہیں کرتے، پارلیمنٹ کو متحرک نہیں کرتے، بدقسمتی سے یہاں پی ٹی آئی جیسی ایک پارٹی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے، تو اس وقت ایک انتشاری کیفیت کا یا کسی وقت بھی ایک چنگاری بھڑک اٹھنے کا جو ہے امکان پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ پھر عوام الناس اور یا نوجوان طبقہ کسی وقت بھی بھڑک سکتا ہے. کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ سبق یہ ہے کہ اگر انڈیا میں ایک پرچہ لیک ہونے کے بہانے سے لوگ نکلیں اور ان پہ تشدد ہوا تو وہ ایک ملک کی سطح پہ جو ہے احتجاج بنتا جا رہا ہے. اور آج مودی رات کو جو ہے پروگرام جو ہے جاری کر رہا ہے اور اپنی تشویش کا اظہار کر رہا ہے، جو کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں بھی ایون یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایون مشرق وسطی میں جو ہو رہا ہے ابھی ہمیں بہت زیادہ خاموشی نظر آتی ہے، لیکن اس سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. شاہین قریشی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس موضوع پہ گفتگو کی. ناظرین، پروگرام میں مہمانان جی گفتگو تمام بدی ڈبیٹ میں فی الحال اتروئی. ریندا اجازت، اللہ حافظ.